السلام علیکم ناظرین، ہم میں سے جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو ضرور پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ ثنا پڑھنا جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور بغیر غلطیوں کے ادا کرنا بھی ہے، اس لیے کہ اگر نماز کے اندر ہمارے تلفظ میں غلطی ہوگی اور ہم نماز میں کوئی بھی جملہ کوئی بھی لفظ تجوید کے اصولوں کے منافی ادا کریں گے تو اس سے ہماری نماز خراب ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جتنا ہم نماز کو سیکھ کر پڑھیں اتنا ہی ہم نماز میں جو تلاوت کرتے ہیں، جو قرأت کرتے ہیں، جو صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہو گئی، دیگر صورتیں ہو گئی، ثنا، تشہد، درود شریف، ان تمام چیزوں کو بھی سیکھ کر پڑھیں اور کسی کو سنائیں کیا ہماری یہ تمام چیزیں درست ادا ہو رہی ہیں یا ہماری کوئی غلطی موجود تو نہیں ہے ان میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ثنا کو پڑھیں گے، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کی ثنا میں کوئی غلطی تو نہیں ہے جس کی بنا پر آپ کی نماز میں کچھ کمی کوتاہی واقع ہو رہی ہے۔ تو ہر ایک تلفظ پر آپ نے غور کرنا ہے اور بار بار اس کو خود دہرانا ہے، پریکٹس کرنی ہے، پھر جا کر آپ کی غلطیاں درست ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ثنا میں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ ہے سبحانک اللہم۔ یہاں پر لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ الفاظ کو صحیح ان کا اظہار نہیں کرتے، الفاظ کو صحیح ادا نہیں کرتے، وہ باہر سے بس موٹا موٹا ان کو ادا کر کے بھاگنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں سبحانک اللہ، سبحانک اللہ، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر سین کے بعد با ہے اور با کے اوپر جزم ہے اور یہاں پر اس کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، سبحان۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ہا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے۔ اب یہ جو کھڑی زبر ہے تو اس کا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے لمبا کیا جائے، ہا کو لمبا کیا جائے گا 2 الف کے برابر، سبحانک اللہ۔ اب یہاں پر اس کلّہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لفظ سے یہ جو لام ہے اس کے اوپر یہ شدہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، اور شدہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ پڑھے ہوں گے سبحانک اللہم، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہے، زیر زبر پیش، لہٰذا ہم نے اس کاف کو ملانا ہے اس لام کے ساتھ، اور لام کے اوپر شدہ ہے تو اس لیے ہم اس کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ بعض لوگ اس کو سختی کے ساتھ نہیں ادا کرتے، وہ سبحانک اللہم یعنی بغیر سختی کے اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ تو صحیح تلفظ ہوگا سبحانک اللہم۔ اس کے بعد میم کے اوپر بھی شدہ ہے، لہٰذا اس میم کو بھی آپ نے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سبحانک اللہم۔ اگلا جملہ ہے وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ۔ اس میں اگرچہ کچھ مشکل لفظ نہیں ہے لیکن ہر ایک لفظ کو آپ نے بغور اچھی طرح سے ادا، وَبِحَمْدِكَ، یہ جو ہا ہے یہ والا ہا، یہ ہا پتلا والا ہا ہے، وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ اب اس جملے کے اندر لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تبارہ نہیں ہوتا، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ اسی طرح یہاں پر کاف کو آپ نے سین کے ساتھ ملانا ہے چونکہ سین کے اوپر جزم ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى۔ اب یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، 2 غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ پہلی غلطی کہ اس عین کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، وَتَعَالَى یعنی تا کے فوراً بعد وہ الف پڑھ لیتے ہیں، وَتَعَا، تا کے بعد آپ نے عین کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے، وَتَعَالَى۔ تو اس جملے میں دوسری غلطی، لوگ یہاں پر اس لام کو لمبا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ ہوگا وَتَعَالَى، وَتَعَالَى، ایسا نہیں ہوگا وَتَعَالَى، وَتَعَالَى نہ، وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ اسی طرح دال کے اوپر شدہ ہے لہٰذا آپ نے دال کو بھی سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ اس کے بعد وَلَا إِلَٰهَ۔ اب یہاں پر لام کے بعد الف مدہ ہے، اس کے اوپر مدہ کا نشان ہے لہٰذا ہم نے اس کو 3 سے 4 الف اس کو لمبا کرنا ہے، وَلَا إِلَٰهَ۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا إِلَٰهَ، وَلَا إِلَٰهَ، یعنی لام کے بعد وہ الف مدہ پڑھتے ہی نہیں ہے، سرے سے لمبا کرنا تو دور، بس وَلَا إِلَٰهَ، وَلَا إِلَٰهَ۔ اسی طرح حمزہ کے بعد یہاں پر لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس لام کو بھی آپ نے لمبا کرنا ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ اسی طرح غیرک میں غائن ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے ادا کرنا ہے،
ولا الہ غیرک۔ اب ہر لفظ کو آپ نے بغور سننا ہے، میں دوبارہ پوری سے تلاوت کروں گا اور جس طرح میں اس کو ادا کروں گا آپ نے بھی اسی طرح ادا کرنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی ثنا میں جو غلطیاں تھیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ نے بار بار اس کو پریکٹس کرنی ہے اور غلطیوں کی نشاندہی کر کے غلطیوں کو بار بار آپ نے درست کرنے کی پریکٹس کرنی ہے، پھر جا کر آپ کی نماز انشاءاللہ تجوید کے اصولوں کے مطابق ہوگی اور نماز میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا اور نماز کی قبولیت کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ہمیں بھی نماز کے بعد دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔